الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی اس آیت کے ذیل میں قرآن کی صفت فرقان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بشریت کو اور انسانوں کو حق اور باطل کے درمیان میں فرق بتا سکے، تاکہ انسان حق کی زندگی جیے اور باطل سے گریزاں ہو، باطل سے بیزار ہو، باطل سے دور ہو، باطل کے مقابلے میں ہو۔ اس کے لیے قرآن کی مثال پیش کی گئی آپ کی خدمت میں، جو بہت ہی آسان سی مثال ہے اور بہت ہی عام فہم یہ مثال ہے کہ قرآن نے ایک ہی آیت میں دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال ہے پانی اور اس کے اوپر آنے والی جھاگ کی، دوسری مثال ہے میٹلز جو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ یہ دو ہی ایک ہی جیسی دو مثالیں قرآن نے دی ہیں تاکہ یہ بات انسان کے لیے واضح ہو جائے کہ حق و باطل کو سمجھنا مشکل مرحلہ نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے کنفیوز کر کے بہت سارے مسائل کو، حق و باطل کو ملاوٹ پیدا کر کے بعض لوگوں کے لیے مشکل کر دیا ہے۔ لیکن جو صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے، جو اسی آیت میں قرآن نے جو صفت بیان کی ہے، اس کے ذریعے سے حق و باطل کے پہچاننا بہت ہی آسان مرحلہ ہوگا۔ پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس آیت سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ بعض استفادے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی صفت جس پر اشارہ بھی ہوا وہ یہ ہے کہ پانی میں ثبات ہے، پانی میں دوام ہے، پانی کے لیے بقا ہے، پانی کے لیے استقرار ہے، پانی کا باقی رہنا ہے۔ اس کے مقابل میں جھاگ ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، بلبلیں ہیں جو ٹوٹ جانے والے ہیں۔ یہ بلبلوں کے اجتماع نے جھاگ بنا دی ہے اور یہ تھوڑی دیر تک ممکن ہے باقی رہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو باقی ہیں، جس کی بقا ہمیشہ کے لیے ہے، جس کا ایک مطلب پہلے اشارہ کیا کہ چونکہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کو باقی ہی رہنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز کے لیے فنا ہے سوائے پروردگار کے وجہ کے لیے، وجہ پروردگار، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کے لیے ہلاکت ہے، ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے سوائے وجہ پروردگار۔ یہاں ان دو آیتوں میں اس کے علاوہ اور بھی اس سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے لیے بقا ہو، اللہ کے لیے تو بقا ہی، اللہ کی ذات باقی ہے۔ یہاں پہ کہا وجہ پروردگار، یعنی یہ کہ ہر وہ چیز جس میں وجہ اللہی پہلو آ جائے، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ حتیٰ انسان کی جو وجہ اللہی انسان ہو، جو الہی انسان ہو۔ وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں، یعنی جس کے دیکھ کر جو ہے اللہ کی یاد آتی ہو، جس کی باتیں، جس کا کلام، جس کی گفتگو وہ اللہ کی طرف انسان کو لے جائے، اور یہ اس معیار میں جو جتنا زیادہ ہو، اس میں کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا بلند ترین مقامات جو ہے وہ انبیاء کے ہیں، خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اولیاء الہی امیر المومنین، جن کا ذکر بھی ان دنوں میں ہوتا رہا، کہ جن کو دیکھ کر، پوری زندگی دیکھ کر اللہ کے صفات، اللہ کے کمالات کے مظہر بن کر، الہی نمائندے بن کر جو پیش کرتے رہے، تو جس ذات میں جتنا زیادہ وجہ اللہی پہلو ہوگا اتنی زیادہ اس کے لیے بقا ہے۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ لہذا قرآن یہاں پہ کہتا، جو مثال دی ہے پانی اور جھاگ کی، تو پانی دیکھیں آپ، پانی کسی بھی حالت میں ہوگا وہ ختم نہیں ہوتا، پانی کے لیے بقا ہے۔ پانی جو ہے وہ سمندر میں ہوگا تو ایک دوسری حالت میں ہوگا، پھر وہی پانی جو ہے وہ بخارات میں اور بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا تو
پھر بھی شکل بدل گئی لیکن وہ پانی موجود ہے، وہی پانی پھر بارش کے قطرے میں تبدیل ہو جائے گا، وہی پانی پھر زمین کے اندر چلا جائے گا، زمین میں جا کے ٹھہر جائے گا، وہی پانی پہاڑوں پر برف کی شکل اختیار کر لے گا، وہی پانی انسان کے جسم میں چلا جائے گا، جہاں بھی جائے گا وہ ہر صورت میں اس کے لیے اپنی شکلیں تبدیل کر کر کے بہرحال اس کے لیے بقا ہے۔ لیکن جھاگ کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، جھاگ کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ وہاں پہ درخت کی مثال دی ہے، بہت ہی پیاری مثال ہے، صرف میں ترجمے کی حد تک اس بات کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کبھی اس آیت پہ گفتگو کی گئی ہے کہ سورہ ابراہیم میں قرآن بیان کرتا ہے، سورہ ابراہیم کی 24 سے لے کر 26 نمبر آیت تک کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبہ، مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے۔ کلمہ طیبہ یعنی وہی جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، جو الہی ہے۔ اب کلمہ کی وسعت ہے، کلمہ جو ہے یوں تو عربی میں کلمہ جو ہے وہ الفاظ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں وسیع معنی میں کلمہ استعمال ہوا ہے۔ یوں عربی زبان میں بھی عربی میں وسعتیں بہت ہوتی ہیں، انسانوں کو بھی کلمہ کہا گیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو کلمہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ خود اس قرآن کی آیت کی تفاسیر میں جا کے دیکھیں تو اس میں خود ذات امیر المومنین جو ہے کلمہ الہی کا ایک مظہر ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ الہی کے مظہر ہیں۔ جتنے بھی الہی انسان ہیں وہ کامن صفت وہی ہے کہ جو الہی پہلو جہاں پہ جتنا زیادہ ہے ان کی قرآن مثال دے رہا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر مطالب بھی اس طرح، جیسے توحید کلمہ الہی ہے، خود قرآن جو ہے وہ کلمہ الہی ہے، اور اس طرح کے الہی مفاہیم کلمہ الہی ہیں۔ اس کی مثال قرآن کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی شجرہ طیبہ سے۔ شجرہ طیبہ سے پھر مثال دے کہ اس کی وضاحت کی کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی اصل ثابت ہے، یعنی جس کی جڑیں ثابت ہیں، اس کی جڑیں مضبوط اور محکم ہیں، چونکہ حق کے لیے لازم ہے کہ وہ مضبوط اور محکم ہو، حق کمزور نہیں ہوتا۔ وفرعھا فی السماء، اور دوسری اس کی صفت یہ کہ اس کی آسمانیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور اس طرح آسمانوں میں، یعنی آسمانوں سے مراد یہ نہیں کہ جو اوپر دکھ رہا ہے، یعنی بلند ہیں، یعنی یہ کہ وہ زمینی چیزیں نہیں ہیں، پست چیزیں نہیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں، حقیر چیزیں نہیں جن کے لیے پستی ہے، وہ بلند ہیں، اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ توتی اکلھا کل حین، ایسا یہ درخت ہے، الہی درخت ایسا درخت ہے کہ جو توتی اکلھا کل حین، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، جس کا پھل ہر موسم کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا توحید کا پھل ہر موسم کے لیے، اگر کھانے والا چاہے، اگر انسان توحید کے پھل کو سمجھے، مثلا رسول اللہ کی ذات ایک ایسا شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ ہے جس کا پھل قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کوئی اس پھل سے استفادہ کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی مثال، مثلا بیست ایک کلمہ طیبہ ہے، کربلا ایک شجر طیب ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے کہ جس کا پھل جاری ہے، البتہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو کربلا کے پھل سے یعنی اس کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے بجائے چند رسموں میں لگے ہوئے ہیں، شاید ان کو کربلا کا پھل نہیں مل رہا ہو، کربلا سے کوئی تاثیر ان کی زندگی میں نہیں ہو رہی ہو، لیکن کربلا کا واقعی پھل موجود ہے۔ پھر ایک جگہ کبھی تفصیل سے اس کی گفتگو کی گئی ہے، یہ ایسا پھل ہے کہ جو خود پھل دیتا ہے، پھر اس پھل کو، وہ پھل خود درخت دیتا ہے، دوسرے پھل دینا شروع کرتا ہے، جیسے بیست کا ایک پھل جو ہے وہ کربلا ہے، کربلا کا پھل جو ہے انقلاب اسلامی ہے، انقلاب اسلامی کا پھل جو ہے وہ بہت سارے ابھی ہمارے بہت ہی عظیم شہداء ہیں، کبھی یہ مثال وہاں پر دی تھی، مثلا شہید قاسم سلیمانی انقلاب اسلامی کا ایک پھل ہے، یعنی امام خمینی کے انقلاب کے ایسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں پھل ہیں، مثلا لبنان کے پاکیزہ جوان وہ ایک انقلاب اسلامی کا پھل ہے، اور دوسرے ملکوں میں بہت سارے پھل ہیں، یعنی یہ کہ وہ مختلف جگہوں پر اس کے لیے قرار ہے، اس کا پھل جو ہے وہ توتی اکلھا کل حین، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ توحید کا پھل ہمیشہ، یعنی توحید یہ بنیادی شجر ہے، یعنی بنیادی درخت ہے جس سے دوسرے پھل نکلتے ہیں،
توحید کا پھل ہمیشہ جاری ہے۔ قرآن ایک ایسا شجر ہے جس کا پھل ہمیشہ ہے، ہر موسم میں ہے، یہ نہیں کہ صرف ماہ رمضان سے مخصوص ہے۔ اگر انسان لینا چاہے تو یہ پھل انسان ہر موسم میں لے سکتا ہے۔ لیکن ابھی ہماری وہ بحث یہاں پر نہیں ہے، تو اس کے دوسرے پہلو آیت کے یہاں پر نہیں بیان کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑیں ثابت ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور پھل بھی اس کا دائمی اور ہمیشہ ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے پروردگار کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اس طریقے سے مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں۔ اللہ اس طرح مثالیں دیتا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ پھر فوراً دوسری آیت میں، یہ 24-25 نمبر آیت تھی، 26ویں نمبر آیت میں قرآن نے کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کچھ سوچ، کچھ فکریں، کچھ آئیڈیالوجی، کچھ لوگ، کچھ دین، کچھ انسان، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے شجرہ خبیثہ، کلمہ خبیثہ جیسے شجرہ خبیثہ، خبیث درخت، جیسے پہلے کلمہ استعمال کیا وہ قرآنی کلمہ ہے، نجس، نجس لوگ، نجس سے مراد یہ نہیں جن کے کپڑے نجس ہوں، نجس یعنی جن کی فکریں نجس ہوں، جن کی سوچ نجس ہو، جو اپنی نجاستوں کو پھیلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق جو ذکر ہوئی بحر الانوار میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے ایک نجس جانور جب بھیگ جاتا ہے، اگر بھیگا ہوا نہیں ہو تو وہ صرف خود نجس ہے، لیکن اگر وہ بھیگ جائے، مثلا کتا جیسے اسلامی شریعت میں بہت ہی نجس جانور ہے، اگر یہ بھیگا ہوا نہیں ہو تو فقط خود نجس ہے، دوسروں کو نجس نہیں کرتا، لیکن اگر یہ بھیگ جائے جو جدھر سے بھی گزرے گا اس کو نجس کرتا چلا جائے گا، پھر جہاں جا کر وہ انگڑائی لے گا، چھڑکے گا اپنے جسم کو، تو یہ اور نہ، اب البتہ آج کے زمانے میں باتیں بہت سارے لوگ شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوں، جہاں پر یورپین کلچر اور مغربی کلچر کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے انسانوں سے زیادہ کتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایک ہی پلیٹ میں کتے اور انسان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت کی جن لوگوں کے پاس ہے، اور اس کی سائنٹیفک وجہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اور انسانوں کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے خبر تھی جرمنی میں کس طرح صرف اس کے منہ چومنے سے اور کس کی وجہ سے کسی انسان کی موت ہو گئی تھی کتے کے۔ خیر وہ باتیں بھی فی الحال ہماری نہیں ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں یہ ہے۔ تو یہ بھیگا ہوا کتا، یہ بھیگی ہوئی کتیا، یہ جدھر سے گزرے گی، وہ جدھر جتنا بھی چھڑکے گی وہ پورے ماحول کو نجس کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض انسان ہیں، بعض انسانوں کو تعبیر کی گئی جیسے جو اپنی نجس افکار کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو واٹس ایپ پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا میں آتے ہیں، اس نجس افکار کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، یوں ہی جا کر دکانوں پر فضول وقت میں چوراہوں پر یہاں وہاں بیٹھتے ہیں، وہ ابھی وہی نجس فکروں کو لے کے جاتے ہیں اور وہی بہکا رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے نام حق کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، ممکن ہے نام دین کے استعمال کر رہے ہوں، نام قرآن کے استعمال کر رہے ہوں، نام اہل بیت کے استعمال کر رہے ہوں، لیکن اہل بیت کے نام پر نصیریت پھیلا رہے ہوں، مثلا اہل بیت کے نام پر نام لے رہے ہوں اور لوگوں کو جذباتی بنا کر بے دینی پھیلا رہے ہوں۔ بعض لوگوں کے سے زبان سے لوگوں نے سنا کہ الحمدللہ ہم روزہ نہیں رکھتے، اور وہ بھی اپنے آپ کو جوڑے ہوئے کس سے، مثلا معاذ اللہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بدترین ظلم ہے، سخت ترین ظلم ہے، دردناک ترین ظلم ہے۔ تو یہ نجس افکار کے لوگ کی یہ عام طور سے یہ گفتگو جو اس زمانے میں کی گئی ہے وہ غالیوں کے لیے کی گئی، جو غالی ہوتے ہیں، جو غلو کرتے ہیں، جو عبد و معبود کے فرق کو نہیں سمجھتے، جنہوں نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن آ کے نہیں پڑھا کہ اس فرق کو سمجھ سکیں، کبھی نہج البلاغہ اٹھا کے نہیں پڑھی کہ اس فرق کو سمجھ سکیں، کہ مثلا امیر المومنین جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیش ہوتے ہیں، جب دعائیں کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ تو ان غالیوں کے لیے یہ اس طرح اس نجس جانور کے مانند ہے کہ یہ جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سے جو ہے وہ نجاستیں پھیلاتے جاتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر لوگوں کے ذہنوں کو نجس کر دیتی۔ بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے جوان ہوتے ہیں، اچھے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان نجس لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کے بھی ذہن خراب ہو جاتے ہیں، ان کی بھی فکریں نجس ہو جاتی ہیں، ان کا بھی دین باطل ہو جاتا ہے، ان کے پاس پھر عمل، کردار، یہ سب کچھ نہیں رہ جاتا، اور پھر یہ مشکلات، پھر یہی قرآن آ کر تعبیر کرتا ہے، کہیں کہتا ہے رجس، کہیں کہتا ہے خبیث فکر کے لوگ شجر خبیثہ ہیں، اور یہ شجر خبیثہ جو پھل بھی دے گا تو خبیث پھل دے گا، تلخ پھل دے گا، معاشرے کو نقصان پہنچانے والا پھل دے گا۔
لیکن اس کی جو اصل صفت یہاں پہ قرآن بیان کرتا ہے اجتثت من فوق الارض، یہ اوپر اوپر ہیں. جیسے بعض ہوتے ہیں درخت خالی ان کی اوپر ایک ہوا چلتی ہے پورا سارے درخت اڑ جاتے ہیں، ان کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کی گہرائیوں میں نہیں جاتی، جڑیں مضبوط بھی نہیں ہوتی، پھر صرف زمین کے اوپر اوپر زمین سے لپٹی ہوئی جو ہے ان کی جڑیں ہوتی ہیں. تو اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ان کے لیے قرار نہیں ہے، ان کے لیے ثبات نہیں، ان کے لیے بقا نہیں ہے. یہ چند دنوں کے پھل ہیں، چند گھنٹوں کے درخت ہیں، چند ہفتوں کے درخت ہیں. دیکھیں نا بعض درخت ہوتے ہیں اس میں آیا کچھ تھوڑے دن کے لیے، چند ہفتوں کے لیے درخت ہوتا ہے، لیکن کچھ درخت ہوتے ہیں جن کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ وہ کئی 100 سال تک نہ آندھی، نہ طوفان، نہ سیلاب، نہ موسموں کو بدلنا، یہ کچھ بھی انہیں تبدیل نہیں کرتا. لیکن کچھ درخت آتا ہے ٹھنڈک آ گئی تو ختم ہو گئے، گرمی کا درخت ہے ٹھنڈک آ گئی بالکل ختم ہو گئے، ٹھنڈک کا درخت ہے گرمی آ گئی وہ بھی بالکل گرمی میں ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے قرار نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی مثال قرآن نے دی ہے کہ جس طرح پانی جو ہے وہ پانی کسی بھی حالت میں رہے، حالت اپنی بدلتا رہے گا لیکن وہ باقی رہے گا، اور جہاں بھی رہے گا بہرحال فائدہ مند بن کے رہے گا. انسان کے جسم میں جائے گا فائدہ مند ہو جائے گا، پہاڑوں پہ رہے گا وہاں برف بن کے رہے گا، انتظار کرے کہ جب لوگ ضرورت مند ہوں گے تو ہم آئیں گے بہتے ہوئے دریاؤں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے. یعنی جس جگہ پر جہاں پر اس کو ٹھہرایا جائے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابل میں جو جھاگ ہوتی ہے، خب جھاگ سے جو ہے جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ جھاگ سے کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی. انسان کی کسی بھی ضرورت کو جھاگ پوری نہیں کر سکتی، بلبلے پورے نہیں کر سکتے. ان کو کتنا بھی اکٹھا کر لیا جائے، کتنا بھی ان کا مجمع اکٹھا کر لیا جائے. کبھی دیکھیں بعض جگہوں پہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، شورگل بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت خرچ کر دیا جائے. ابھی آپ دیکھیں مختلف ملکوں سے بلایا جاتا ہے، مثلا برطانیہ لندن میں پروگرام ہوتا ہے، مختلف ملکوں سے ایک آدمی پہ لاکھ روپے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بلایا جاتا ہے. یہ سارے بلبلوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو بلبلوں میں اور ہوا بھری جاتی ہے کہ جاؤ پھر تم اور جو ہے مل کے اکٹھا ہو کے جو ہے اتنی جھاگ پھیلاؤ کہ پانی چھپ جائے. لیکن پانی تو نہیں ختم ہو، چھپ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی یہ جو بہت تیزی سے دین پھیلایا جا رہا ہے خاص کر ہمارے درمیان میں، لندنی دین، اور یہ بلبلوں کا اجتماع کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ٹکٹ دیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ بیچارے خود نہیں سمجھتے. اے کاش کی یہی ماہ رمضان، اب شب قدر تو گزر گئی ہے لیکن پھر بھی جو شبیں باقی رہ گئی ہیں، یہی شب رمضان، یہی ماہ رمضان، یہ اس بات کا سبب بنے کہ انسان صرف تھوڑی سی منفعت، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا ایروپلین کا ٹکٹ، تھوڑا لندن کی سیر، یہ کیا اس میں ملنے والا انسان کو، جا کے گناہ اور کر کے آتا ہے، یا اور کچھ اس طرح کی خواہشات. ان سب سے اپنے آپ کو نکالے اور آ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے حق کی راہ میں قدم اٹھائے. ظاہر ہے کہ باطل کی راہ میں قدم اٹھانے میں یہی تفریحات ہوں گی، لیکن حق کی راہ میں سختیاں. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حق، اب یہاں اس آیت میں تو اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن ہم الگ سے اشارہ کر چکے ہیں، دوسری جگہوں پہ اشارہ موجود ہے. آیتوں میں بھی، آیت میں تفصیل سے بہت بیان کیا کہ انبیاء کی زندگی، حق کی زندگی کتنی سخت زندگی ہوتی ہے، کتنی مشکل کی زندگی ہوتی ہے. وہ لوگ جو حق پر چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مشکل کی زندگی کے لیے بھی آمادہ کریں. وہ لوگوں کے طرف سے کیا ہوگا، لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا، ریئیکشنز کیا ہوں گے، اپنے ہی لوگ کیا کہیں گے. انبیاء کو اپنے گھر کے لوگ آ کر کتنا اذیت کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. حق کی راہ پر چلنا تو آسان نہیں ہے. جو لوگ باطل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ حق کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اور صرف سمجھ نہیں سکتے بلکہ حق کو، اہل حق کو پریشان بھی کرتے رہیں گے. امیر المومنین کا یہ جملہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے، نہج البلاغہ میں تمام چیزیں عظیم ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب اپنے ایک ساتھی کے شہادت کی خبر امام کو دی گئی جو جنگ میں ظاہراً زخمی ہوا تھا راستے میں، تو امام نے فرمایا کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا، وہ حق سے محبت کرنے کا نتیجہ دینا پڑے گا. حق سے محبت کرنا آسان تو نہیں ہے، حق سخت ہے، حق سنگین ہے، حق مضبوط ہے، تو اس کے ساتھ مضبوط انسان چل پائے گا.
اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لطافت یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ سختیاں، مثلا مالک اشتر اگر امیر المومنین سے محبت کریں گے تو کیا یوں ہی آسانی سے مزے سے زندگی گزاریں گے؟ جگہ جگہ دعوتیں دی جائیں اور دعوتیں ہوں اور لفافے ہوں اور مزے ہوں اور تفریح ہو، یہ ہوگی نہیں۔ مالک اشتر کو سختیاں اٹھانی پڑیں گی، میدان جنگ میں جانا پڑے گا، زخم کھانے پڑیں گے، زخم میں تلوار و تیر سے بڑھ کر زخم زبان کھانا پڑے گا جو اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہوتا ہے، تہمتیں کھانی پڑیں گی، الزامات کھانے پڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر عمار رسول اللہ کے اس عظیم صحابی جو شروع کے دور کے صحابی تھے مکہ کے، عمار اگر امیر المومنین کا ساتھ دیں گے تو اس ضعیفی کی عمر میں، اس سختی کی عمر میں عمار کی جنگ صفین میں شہادت ہوتی ہے، شہید ہونا پڑے گا، اس ضعیفی میں آ کر شہید ہونا پڑے گا، قربانیاں، بچوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جو حق کا راستہ سخت ہے، یہ انسان پہلے ہی سے سمجھ لے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ البتہ ایک نقطہ ساتھ میں عرض کرتے چلوں کہ بعض لوگ، کمزور لوگ جو ہے وہ گھبرا نہیں جائیں کہ حق کی راہ میں، یہ نقطہ پہلے عرض کیا گیا، اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ حق کا راستہ سخت ہے، لیکن حق کی راہ کی سختیاں بہت ہی زیادہ لذت بخش ہیں۔ حق کی راہ میں آنے والی تکلیفیں، حق کی راہ میں آنے والی تہمتیں، حق کی راہ میں دیے جانے والی سختیاں اور زخم، چاہے وہ جسم کے زخم ہوں، چاہے وہ زبان کے زخم ہوں، وہ سب کے سب بہت لذت بخش ہیں۔ میدان جنگ میں کربلا میں جا کر مجاہدوں کا زخموں پہ زخم کھانا، جو کہ حق کے لیے تھا، حسین ابن علی کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ تھے۔ چونکہ یہ جو کلمہ آپ سنتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، اس کی وضاحت کبھی پہلے کی جا چکی، اس سے ملتے جلتے کلمات کی، کہ یہ کلمہ فقط مخصوص نہیں ہے ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ ہاں، رسول اللہ نے امیر المومنین کا نام لے کے فرمایا ہے، لیکن ایک سلسلے کی نشاندہی کی ہے کہ رسول اللہ در حقیقت اپنے بعد والوں کے لیے فرما رہے تھے کہ میرے بعد، کلمہ بعد کا نہیں استعمال ہوا ہے، بعد والے جو لوگ تھے جن کو مشکل تھی، جن کو حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا، ان کے لیے بتا دیا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ 47 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد پھر کوئی ایسی فرد نہیں ہے کہ جو حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ نہیں، اس کے بعد پھر بالکل وہی، بالکل اسی انداز سے حق امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن حق کے ساتھ ہیں، حق حسین ابن علی کے ساتھ ہے، حسین ابن علی حق کے ساتھ ہیں۔ اب حسین ابن علی کے ساتھ جو آ کر قربانیاں دے رہے ہیں اور جا کر زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، خوب یہ قربانیاں دینا سخت ہے، لیکن ان قربانیوں کے دینے میں اگر حق کی راہ میں ہو تو یہ بہت ہی لذت بخش ہے۔ اس لیے ماں قربانی دے کر بھی پریشان نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اہل بیت کے گھرانے کی مائیں، نہیں، وہ جو بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، کرسچن سے مسلمان ہوئی ہے، وہب قلبی کی ماں، وہ بھی اپنے بیٹے کی قربانی دے کر راضی ہوتی، اس سے پہلے راضی نہیں ہوتی۔ بیٹا زخموں پہ زخم کھا کر زخموں سے چور ہو کر چلا آ رہا ہے، لیکن ماں راضی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حق کی راہ کی قربانیوں کو وہ سمجھتی ہیں۔ بس عزیزو، یہ پہلی صفت تھی، اس میں بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن فرصتوں کو، مدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر آپ زیادہ غور کریں گے کہ حق جو ہے وہ ثابت ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، اور باطل جو ہے وہ وہی بہت جلدی ختم ہو جائے، شکلیں بدل بدل کے بلبلے اور جھاگ بنتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی، لیکن اس کے لیے بقا نہیں ہے، اس کے لیے دوام نہیں ہے، اور وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ چھوٹا سا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر حق پر باقی رہنا ہے، اگر حق پر رہنا ہے تو خود بھی انسان کو حق سمجھ لینے کے بعد اس پر خود بھی ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر اس زمانے میں، جس کے لیے روایات اس حد تک بتاتی ہیں کہ آخری دور یہ ہوگا، کہ احتمالاً آخری دور ہونے کی یہ نشانیاں دکھ رہی ہیں انشاءاللہ، کہ یہ اس درد بھری دنیا سے بشریت کو نجات ملے اور ظہور حق ہو، وہ واقعی عالمی حق کا ظہور ہو، جس کے لیے جس کو واقعی طور پہ کہا جائے کہ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، یہ ہمیشہ کا قانون، جب بھی حق آئے گا باطل چلا جائے گا، لیکن یہ کہ مطلق طور پر جب حق آئے اور ہر طرح کا باطل ختم ہو جائے اور حق ہی حق ہو، بہرحال اس کا انتظار ہمیشہ ہے بشریت کو۔
ہر مذہب کے لوگ کو انتظار ہے الگ الگ انداز سے، لیکن ہمارے لیے یہ تصور بہت ہی واضح، بہت ہی روشن ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے حق کا غلبہ پوری کائنات میں ہوگا، اور یہ باطل کی جھاگیں سب کے سب سمٹ کر ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جس نقطے کو عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ان مثالوں کے ذریعے سے، جس کے بھی اور کچھ اسی قرآن سے، اسی آیت سے اور کچھ نمونے پیش کیے جائیں گے، اگر ان مثالوں کے ذریعے سے کسی کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے، ان کے ان صفات کے ذریعے سے، اس کے ثبات کے ذریعے سے، اس کی مضبوطی کے ذریعے سے، اس کے آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، اس کے پاکیزہ عمل کے ذریعے سے اگر کسی کے لیے یہ راستہ واضح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے۔ ثبات بہت زیادہ ضروری ہے حق پر۔ یہ نہیں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے حق پر چلے، پھر تھوڑی دیر بجلی چمکے اور کچھ روشنی دکھے، پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جائے۔ یہ نفاق کی صفت ہے، یہ قرآن نے منافقوں کی صفت بیان کی ہے کہ کبھی کبھی کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں تو تھوڑی سی روشنی دکھتی ہے، 2 قدم چلتے ہیں، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں جو مثال قرآن نے دی ہے، قرآن کی پہلی مثال ہے جو کل پرسوں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ تو ثبات کے لیے ثبات اس لیے لازم ہے، ثبات کے لیے ایک تو پروردگار کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا رہے۔ چند دعائیں ہیں جو بہت خوبصورت دعائیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ چند دعائیں قرآنی دعائیں بھی ہیں اور ایسے بھی دعائیں ہیں، اور تاکید کی گئی ان دعاؤں کو انسان پڑھتا رہے۔ مثلا دعا میں ہے، قرآن کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارہ ہمارے دل کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرے، یعنی حق پر ثابت قدم رکھ۔ یا یہ دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے میرے پروردگار ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ثبت قلوبنا، اے دلوں کو منقلب کرنے والے، یا مقلب القلوب، اے قلوب میں تبدیلی، اصل قلب کہا ہی جاتا ہے جو کہ اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی سے قلب سے انقلاب کا لفظ لیے بنا، جو انقلاب یعنی تبدیلی، قلب میں چونکہ تبدیلیاں آتی ہیں، تو اے دلوں کو تبدیل کرنے والے ہمارے دل کو اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی باطل ہے تو اس سے نکال دے، اور جتنا حق جس حق پر ہے اس حق پر ثبت قلوبنا علی دینک۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی دعائیں ہیں، مثلا بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی عظیم الشان دعا ہے، وہ یہ کہ ربنا وفقنا لما تحب وترضى، پروردگار ہمیں اسی بات کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جسے تو راضی ہوتا ہے۔ وجعل عاقبۃ امورنا خیرا، اور اے میرے اللہ ہمارے امور کے انجام کو، ہماری عاقبت کو، ہمارے عاقبت امور کو، ہماری زندگی کے تمام امور کے انجام کو خیر قرار دے، خیر پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ بہت ہی عظیم دعا ہے۔ جنگ خندق میں ضرب لگنے کے بعد، جس کا ذکر ایام شہادت میں بیان کر چکے ہیں، ضرب لگنے کے بعد جب رسول اللہ کو گریہ کرتے ہوئے امیر المومنین نے دیکھا، امیر المومنین پریشان ہو گئے، پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں کہاں ہوں گا جب آپ کے سر کے سے خون سے یہ داڑھی رنگین ہوگی۔ وہاں پہ امیر المومنین نے یہی بنیادی سوال کیا، آفی سلامت دینی، دین کی سلامتی، یہ بنیادی نقطہ کہ انسان دین کی سلامتی کے فکر میں ہو۔ اس حالت میں امیر المومنین یہ درس دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم انسان کے لیے، یہ اہم نہیں ہے کہ آگے سر پہ تلوار پڑ جائے یا گردن پہ تلوار پڑ جائے یا سینے پہ گولی پڑ جائے، اہم یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو وہ دین کی سلامتی کے ساتھ ہو، حق پر بقا کے ساتھ ہو۔ اگر یہ ہے تو پھر موت پہ میں جا پڑوں یا موت ہم پہ آ پڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اسی عظیم انسان کا جملہ ہے امیر المومنین کا، کہ یہی جملہ پھر کربلا میں جناب علی اکبر کے زبان سے دہرایا گیا، پھر بابا جان مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں حق پہ ہوں۔ سوال بھی یہی کیا تھا، میں حق پہ ہوں تو اس کے بعد اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ اور یہ بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے انسان، بس ثبات لازم ہے، کیونکہ اگر ثبات نہیں ہوگا، حق پر پائیداری نہیں ہوگی، مثلا ماہ رمضان آیا، چند باتیں انسان سنی، کچھ اچھے عمل کیے، کچھ روزے رکھے، کچھ نمازیں پڑھی، بعد میں پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ماہ رمضان میں توفیقات زیادہ ہوتی ہیں وہ بہرحال دوسرے دنوں میں کم ہو جائیں گے، لیکن راستہ نہیں بدل دے انسان۔ ثبات کے مطلب یہ کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، دنوں کا فرق ہوتا ہے، ایام کا فرق ہوتا ہے، شبوں کا فرق ہوتا ہے، کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن راہ نہیں تبدیل کر دے کہ انسان کچھ دنوں کے لیے حق کے راستے پہ آ گیا، پھر اس کا پھر باطل ہی باطل نظر آتا ہے، چند دن اہل حق کی بات کرنے لگا، پھر اس کا پھر ہی باطل نظر آیا۔ ثبات ضروری ہے۔ ثبات اگر نہیں ہوتا حق پر تو ہم یہاں 1-2 نمونے پیش کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں بہت زیادہ نمونے بھرے پڑے ہیں،
اور بہت ہی عجیب و غریب نمونے ہیں۔ کچھ نمونے اس کے پہلے ہم نے پیش کیے تھے، لیکن ہم ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے ابن ملجم جو اتنا بڑا مجرم قرار پایا اور اشقى الاولین والآخرین قرار پایا، اولین و آخرین کا بدترین انسان قرار پایا، جس نے رسول اللہ کے اس عظیم جانشین کے سر پہ آ کر ضربت لگائی، وہ سر جو علم الہی کا خزانہ تھا، وہ سر جو رسول اللہ کی میراث کا خزانہ تھا، اس سر پہ جس نے ضرب لگائی، یہ ابن ملجم وہ تھا جو پورے نجران اور یمن کا نمائندہ بن کر آیا تھا۔ چند لوگوں کے درمیان میں جب امیر المومنین کی بیعت کی گئی، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، 10 20 100 50 سال کی بات نہیں ہے، صرف 4 سال 9 مہینے پہلے کی بات۔ جب امیر المومنین کی بیعت کی گئی تو اس علاقے یعنی یمن اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا، وہاں کے گورنر نے کچھ خاص لوگوں کو انتخاب کیا۔ اب یہ بعض روایت 100 لوگوں کا یا 50 لوگوں کا، 100 میں 50، 50 میں 10 لوگوں کا، پھر 10 میں بھی ایک انسان کو اس اسپوک مین بنایا، یعنی پورے اس بستی، پورے یمن اور پورے یمن سے مراد یعنی سعودی عرب کا بھی کچھ ایریا، نجران وغیرہ کا اور عمان وغیرہ، یہ سب ملا کے اس پوری بستی کا نمائندہ بن کر جو آیا، 10 لوگوں کا جو ڈیلیگیشن آیا، اس ڈیلیگیشن میں بھی سرپرستی جو ہے ابن ملجم کو حاصل تھی۔ ابن ملجم جو سرپرست بن کے آیا تھا، ابن ملجم جو پورے اس بستی کا اسپوک مین بن کے آیا تھا، سخنگو بن کے آیا تھا۔ کس لیے؟ امیر المومنین کی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، اور امیر المومنین نے 1 بار 2 بار 3 بار اس سے بیعت لی، اس متوجہ بھی کیا اس بیعت لینے کے ذریعے سے، اور بعض روایات کے اعتبار سے کلم زبان کے ذریعے سے متوجہ بھی کیا کہ میں تو تیری حیات چاہتا ہوں، تو میری موت چاہتا ہے، اریدو حیاتک و تریدو موتی ہے، جو اس طرح کا کلمہ ہے کہ میں تیری زندگی چاہتا ہوں، تو میری موت چاہتا ہے۔ یا بہرحال وہ جو اتنے بڑی بستی کا نمائندہ بن کے آیا تھا امیر المومنین کی بیعت کرنے کے لیے، طولانی سفر، ایک لمبا سفر طے کر کے آیا تھا تاکہ امیر المومنین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے، وہی انسان صرف 4 سال 9 مہینے بعد آ کر حالت نماز میں، شب قدر میں، اور یہ سوچ کے جان کر، بے خبری میں نہیں، جان کر شب قدر میں طے کیا گیا تھا، مکے میں بیٹھ کر، مکے کی سرزمین میں، اللہ کے حرم میں بیٹھ کر طے کیا تھا کہ جا کر مارنا ہے امیر المومنین کو، شب قدر میں مارنا ہے، مقدس سمجھ کے مارا گیا تھا۔ یعنی انسان جب بدبختی پہ آتا ہے، یعنی جب اس کے لیے حق و باطل روشن نہیں ہوتا، تو اس حد تک مجرم بنتا ہے۔ وہ ابن ملجم معاف کیجیے گا، وہ ابن ملجم جو 4 سال بعد چھوڑے، ابھی 4 سال کی 5 سال کی، جو ابھی جنگ صفین میں، البتہ اس کا بھی ایک مدت گزر چکی تھی، تقریباً 3 سال زیادہ گزر، جنگ صفین میں جو امیر المومنین کے لشکر میں امیر المومنین کا سپاہی تھا، امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھا، لیکن ایک قرآن کو نوک نیزے پہ بلند کر کے اس طرح، یہ بہت ہی تاریخ کا بہت ہی بڑی عبرت ہے کہ کس طرح مقدس چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کہ قرآن کو نوک نیزے بلند کر کے امیر المومنین کے لشکر کے افراد کو آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کہ پھر تیسری جنگ جو امیر المومنین کو لڑنی پڑی خوارج کے ساتھ، وہ سارے خوارج وہ تھے جو امیر المومنین کے اپنے لشکر کے حصے تھے۔ یعنی دھوکہ کھانے کی وجہ سے ان کے لیے حق و باطل اتنا زیادہ ان کو مشکل ہو گئی۔ پھر امیر المومنین سمجھاتے رہے، لیکن جب باطل کے راستے پہ قدم اٹھا لیا تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ حالت کسی کی ہو جائے کہ حتیٰ ماہ رمضان بھی اسے نہ پلٹا سکے اپنے باطل سوچ، فکر و کردار سے۔ لیکن ابن ملجم وہ انسان تھا جو امیر المومنین کے لشکر میں، اور بھی نمونے، اسی لشکر میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے اسی لشکر میں۔ اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، ابن ملجم، اشعث ابن قیس، شمر ابن ذی الجوشن، جو اس امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرتے کرتے زخمی بھی ہوا تھا، جانباز، جنگ صفین کا جانباز تھا، شام کے لشکر کے مقابل میں زخمی ہوا تھا۔ اور یہ 3 لوگ جن کے لیے حق اور باطل کا فرق جب مٹ گیا اور نہیں سمجھ پائے، اور ان کو آ کر جب دھوکہ دیا گیا اور وہ قرآن کے نام پر دھوکہ دیا گیا، ادھر سامنے کے لشکر نے قرآن بلند کیا، ادھر اندر کے کچھ لوگوں نے ٹوٹ کے آ کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی کہ ان الحکم الا للہ، آ کر انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ قرآن کی آیت حق ہے، معنی بھی اس کا یہ ہے، قرآن میں تکرار ہوئی یہ آیت کہ ان الحکم الا للہ، حکم سوائے اللہ کے اور کسی کے نہیں ہے، یعنی حاکم فقط اللہ کی ذات ہے،
حکم فقط اللہ کا ہے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کہنا شروع کی، انہوں نے قرآن، شام کے لشکر نے قرآن بلند کیا تھا اور اللہ کی کتاب پیش کی تھی، یہ امیر المومنین کو اگر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تلواریں لے کر گھیر لیتے ہیں، امیر المومنین فریاد بلند کر رہے ہیں کہ یہ کاغذ ہے، یہ کلام ہے، یہ فقط الفاظ ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ علم قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام تو اس کے اندر چھپی ہوئی نورانیت ہے۔ وہ امیر المومنین خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ امیر المومنین کو گھیر کر کہہ رہے ہیں مالک اشتر کو واپس بلائیں، پورے لشکر کو واپس بلائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس حد تک امیر المومنین کو مجبور کیا کہ جنگ ختم ہوتے، جیتی جا رہی تھی جنگ، بالکل آخری مرحلے میں تھی اور معاویہ کے خیمے سے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے مالک اشتر اور جنگ ختم ہونے جا رہی تھی، یہ فتنہ ہی ختم ہونے جا رہا تھا، لیکن ان نادانوں نے، ان احمقوں نے آ کر امیر المومنین کو مجبور کیا کہ مالک اشتر کو واپس بلائیں، اور یہ یہی نعرہ لگاتے ہوئے پھر انہوں نے پورا لشکر بنا لیا، امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل کرنے لگے، اس حد تک یہ جرم میں آگے بڑھ گئے۔ دیکھیں ایک وقت تک انسان کے لیے معافی ممکن ہے، لیکن ایک وقت آگے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ معافی کا بھی کوئی چانس نہیں رہتا۔ اس حد تک یہ جرم میں آگے بڑھ گئے کہ کسی امیر المومنین کے چاہنے والوں کو دیکھتے تھے تو قتل کر دیتے تھے، حتیٰ راستے میں ایک مرد کو، اس کی زوجہ کو قتل کیا، اس کے شکم، حاملہ زوجہ تھی، اس کے شکم سے بچے کو نکال کے اس کو بھی قتل کیا، اس جرم میں کہ یہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اس قدر مجرم ہو گئے تھے، اس قدر ظلم میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کون لوگ؟ وہی جو کچھ دن پہلے امیر المومنین کے لشکر میں، یعنی اگر ان کے لیے حق و باطل روشن نہیں ہو یا اگر دھوکہ دکھائیں تو دھوکے میں اس حد تک انسان خطا کار اور گنہگار بن جاتا ہے، جس کے نمونے آج بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خوارج اس زمانے کے تھے، آج بھی اس کے نمونے موجود ہیں کہ جو آ کر ابھی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ انسانوں کا قتل کرنا اتنا سخت نہیں ہے، انسان کی شخصیت کو، انسان کو، علماء کو جو یہ کچھ کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر جو تین لوگ جو امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھے، ابن ملجم، اشعث ابن قیس، شبر ابن ذی الجوشن، ابن ملجم نے آ کر امیر المومنین کو قتل کیا، اشعث ابن قیس کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، شبر ابن ذی الجوشن نے بعض روایات کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، چونکہ جنگ میں تو موجود ہی تھا، عبداللہ ابن سلام کی بھی روایت ہے، لیکن بہرحال زیادہ جو ہے مشہور یہی ہے کہ شبر ابن ذی الجوشن ملعون نے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو حق و باطل کے صحیح نہ سمجھنے کی بنیاد پر تین اماموں کو، تین مقدس ترین ہستیوں کو، تین اہل بیت کے فرد کو، جس کو سارے شیعہ سنی سب کے نزدیک یقینی طور پر ثابت ہے کہ تین کے تینوں افراد اہل بیت تھے، فرد اہل بیت تھے، تین اہل بیت کے پاکیزہ ترین ہستیوں کو قتل کیا۔ کس لیے؟ صرف ان کے لیے فرقان نہیں واضح تھا عزیزو، صرف یہ مشکل ان کی تھی۔ اس لیے سمجھیں کہ قرآن فرقان کے ذریعے سے انسان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نہ سمجھی کی بنیاد پر اور اس دھوکہ دینے والوں کے دھوکے کی بنیاد پر کہیں انسان آ کر آج کے زمانے میں اہل حق کا قاتل نہ بن رہا ہو، اہل حق کے قتل سے بھی زیادہ بڑا ان کی شخصیتوں کا قاتل نہ بن رہا ہو، ان کے خلاف پروپیگنڈے نہ کر رہا ہو، ان کے خلاف توہین آمیز کلمات نہ کر رہا ہو، خود اہل بیت کے دین کا قتل کر رہا ہو۔ چونکہ اہل بیت کے لیے یہ زیادہ بڑا سخت اتنا مرحلہ نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے، اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے مقصد کو، ہمارے ہدف کو، رسول اللہ کے دین کو قتل کیا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو بے دینی کی ایسی منزل میں پہنچے، ان کے لیے دین کوئی معنی ہی نہیں رہتا، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ کردار، نہ پاکیزگی، نہ اخلاق، نہ زبان، نہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے دعوے دار بتاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ یہی وہ گروہ کہ جو مقصد اہل بیت کے قاتل بن کے آیا ہے، نام اہل بیت کے لے کر اہل بیت کے قاتل، اور یہ بدترین ظلم ہے اہل بیت پر عزیزو، یہ بدترین ظلم ہے امیر المومنین پر کہ نام امیر المومنین کا لیا جا رہا ہو اور امیر المومنین کے دین کا قتل کیا جا رہا ہو، امیر المومنین کے مقصد کو پامال کیا جا رہا ہو، امیر المومنین کی راہ کی توہین کی جا رہی، توہین کرتے ہیں باقاعدہ۔ وہ جو زندگی بھر جس بندگی میں امیر المومنین لگے رہے اور جس بندگی کو اپنے لیے فخر سمجھتے رہے، نہ جنگوں کو فخر سمجھا، نہ اتنی ساری عظمتوں کو فخر سمجھا، نہ اتنی ساری قربانیوں کو اپنے فخر سمجھا۔ اگر فخر سمجھا تو یہ کہہ کے کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، پروردگارہ میری عزت کے لیے یہ کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اس راہ بندگی کے قاتل بنے ہوئے ہیں اور راہ بندگی کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور امیر المومنین پر عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں، ایسے عجیب و غریب صفات سے، الہی صفات سے باقی لوگ کھل کے آ کر یہ ظلم کرتے ہیں اس ذات پر۔ واقعاً یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ ذات پہلے سے بھی زیادہ مظلوم ہے اپنے ان نادانوں کے ہاتھوں۔ لہٰذا ایسے وقت میں ان عبرتوں سے انسان نمونہ لے سکتا ہے، ان عبرتوں سے درس لے سکتا ہے اور عبرت لے سکتا ہے، اور عبرت لے کر ایسے جو شروع میں عرض کیا ایسے رجس اور ایسے نجس افکار اور ایسے جھاگ قسم کے افراد کے پیچھے جا کر اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اور حتیٰ اپنی دنیا کو بھی یہ سب کچھ خراب نہیں کرے۔ بعض لوگ دنیا کی چند چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت پوچھیں تو دنیا میں بھی ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، ذلت کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ بس قرآن کی بنیادی صفت جس کی طرف روشنی ڈالی گئی، یہ قرآن نے حق کو اس مثال کے ذریعے سے یہ بتایا کہ حق ثابت ہے، اور صاحبان حق بھی اسی وقت حق پہ ہوں گے جب اس ثابت چیز پر محفوظ رہیں گے۔ البتہ باطل کو کبھی حق نہ سمجھنے لگیں کہ اس پہ باطل پہ مضبوطی دکھائیں، اپنے باطل فکروں پر کیسے سمجھیں، وہ انہی مثالوں کے ذریعے سے یہ قرآن نے دی ہے کہ بعض مثالیں انشاءاللہ اسی آیت میں جو سورہ رات کی آیت پیش کی گئی ہے، اس آیت میں اور بھی کچھ خوبصورت نمونے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ